اور ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ یہ بندہ ایرانی دلال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ساتھیو، یہ انجینئر مرزا یار مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ دیکھیں جو دین اسلام کے دین حق کے مبلغین ہیں، علماء ہیں، ان کی ایک اپنی پہچان ہے، ایک اپنی ان کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا ایک بہترین کریم نے ان کو منصب عطا فرما رکھا ہے، اور وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور یہ آج نام نہاد سیکولر تعلیم لینے کے بعد انجینئر، ڈاکٹر، وکیل اور کیا کہتے ہیں اس کو، جتنے بھی ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں یا ریٹائرڈ کوئی بھی ہیں ہزاروں سے نکلے ہوئے، وہ جناب ممبر کو سنبھال لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور انہی میں سے ایک یہ گھر کے اندر جو بیٹھ کے دین اسلام کی تعلیمات کا لبادہ جس نے اوڑا ہوا ہے اور مولوی بن کے پوری قوم کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس کو نیست و نابود فرمائے، اور اگر اس کے نصیبوں میں ہدایت ہے تو اللہ کریم اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو اب یہ ہے کہ اب اس کی حقیقت یقیناً کھول چکی ہے، تو آئیے ذرا سنتے ہیں کہ یہ علامہ صاحب سبحان اللہ تعالیٰ آپ نے اس کی حقیقت کس طرح سے کھولی، اور وہ ساری گھنونی سازشیں جو یہ امت مسلمہ کے اندر اس طرح کا ناسور کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے جب ہمیں ایک چیز ان کا چہرہ کھل کر سامنے آئے گا تو یقیناً قوم جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ضرور ان فتنوں سے اپنے دامن کو بچائے گی۔ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ امام خمینی کی پوری زندگی ان کی غریب الوطنی میں گزری ہے۔ عراق میں سیٹل ہو گئے تھے، ایران میں آپ کو پتا ہے بادشاہ کی حکومت تھی جس کے پیچھے امریکہ تھا، لیکن امام خمینی نے کم از کم 2 ڈیکیز تک سلو اینڈ اسٹڈی محنت کی۔ جتنے ایران سے قافلے جاتے تھے حج کے لیے، راستے میں عراق میں ان کے پاس رکتے تھے ان کے بڑے علماء، ان کی کیسٹیں اس وقت چلتی تھیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے انہوں نے برین واشنگ شروع کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام غیور سنی مسلمانوں کا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے بزرگ جو تھے وہ ایک بات اکثر کہا کرتے تھے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ جتنا مرضی کوئی لبادہ اوڑھ لے، اپنے اوپر پردہ ڈال لے، وہ کوئی نہ کوئی حرکت ایسی ضرور کرے گا کہ اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ ظاہر ہو جائے گی۔ آپ اس بات کا مشاہدہ معاشرے میں بھی کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ یا دولت آ جائے تو وہ اکثر اپنی قومیت کو بدل دیتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی حرکت ایسی کریں گے ان کی خاندانی جو شناخت ہے وہ ظاہر ہو جائے گی۔ تو اسی طرح جہلم کے مرزا منگول نے بھی سنیت کا پردہ اپنے اوپر ڈالے رکھا، کبھی رفع الیدین پر لوگوں کو الجھاتا رہا، کبھی کسی مسئلے پر، لیکن اصل اس کا ایجنڈا اور تھا جس پر یہ کام کر رہا تھا۔ اور ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ یہ بندہ ایرانی دلال ہے، اسی لیے ضعیف بلکہ موضوع تک روایات کو بیان کر کے اس نے نوجوانوں کا ذہن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی عظیم اور مقدس جماعت کے خلاف کرنے کی کوشش کی ہے۔ کئی جہلا اس کے دام فریب میں آ بھی گئے، اور وہ وہی لوگ آئے ہیں جو ویسے ہی پہلے دین سے تنگ تھے، تو ان کو یہ ایک موقع مل گیا کہ اس بہانے سے دین پر اور دینی شخصیات پر بکواسات کر لیں۔ اب اس مرزا کی حقیقت بھی کھل گئی۔ یہ وہی مرزا ہے جو تصوف کی کتابوں میں سے من گھڑت روایات، جن کا نہ کوئی سر نہ پاؤں، جن کی نہ کوئی سند، اگر وہ کسی ولی اللہ کی طرف منسوب ہے تو اس کو بیان کر کے اجاگر کر کے لوگوں کا ایک ذہن اولیاء اللہ کے خلاف بنا رہا تھا، جس کی مثال چشتی رسول اللہ وہ جو بیان یہ کرتا ہے عشت بہشت سے یا سبع سنابل وغیرہ سے، تو بندہ مرزے سے پوچھے کہ یہ کون سی سند ہے جس کے ذریعے یہ جو چشتی رسول اللہ والی روایت ہے یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تک پہنچتی ہے۔
اس کے پاس اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ باقی کتب میں لکھی ہوئی ہر بات نہ صحیح ہوتی ہے نہ غلط ہوتی ہے، اس کی تحقیق کی جاتی ہے۔ بڑی بڑی احادیث کی کتب میں بھی ضعیف من گھڑت روایات موجود ہیں، تو کیا اب ان کتب کو چھوڑ دیا جائے؟ بھائی تحقیق کر کے جو روایت صحیح ہوگی اس کو صحیح کے مقام پہ رکھا جائے گا، جو غلط ہوگی اس کی نشاندہی کی جائے گی کہ یہ روایت غلط ہے۔ تو یہ بندہ پہلے اولیاء اللہ سے شروع ہوا، پھر یہ شریعت کے اماموں تک پہنچا، ان کو بکواس کرتے ہوئے یہ لعنتی خبیث الفطرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام تک طعن و تشنیع کر گیا، پھر اس سے بھی آگے بڑھا تو انبیاء کو بھی نہ چھوڑا۔ تو اس کی گستاخیوں کی ایک فہرست ہے جس کو مکمل طور پر اس تھوڑی سی گفتگو میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں صرف آج اس کی ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ وہی مرزا جو ایک من گھڑت تصوف کی کتابوں سے روایت لے کر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرتا تھا، وہ مرزا جو لعنتی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گندی تنقید کا نشانہ بناتا رہا اور اپنے زعم میں ان کی غلطیاں کہتا ہے کہ میں صحابہ کی غلطیاں نکالتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی، جس کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم شخصیت کی نہ صحابیت نظر آئی نہ اسلامی ان کی خدمات نظر آئیں کہ پہلا بحری بیڑا تیار کر کے سمندر پار جہاد کرنے کا سہرا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر ہے۔ ان ساری چیزوں کو پیچھے کر کے تاریخ کی روایتوں سے من گھڑت چیزیں نکال کر حضرت امیر معاویہ پر کوئی موقع اس نے تنقید کا جانے نہیں دیا۔ پھر جو لوگ حضرت امیر معاویہ کا دفاع کرتے تھے صحابیت کی وجہ سے، ان کی اسلامی خدمات کی وجہ سے، تو یہ طنز کرتے ہوئے انہیں کہتا تھا ماموں پارٹی۔ اب جسے امیر معاویہ میں غلطیاں نظر آ رہی ہیں اس لعنتی خبیث کو خمینی جیسا بدعقیدہ بد کردار شخص امام نظر آ رہا ہے۔ اب حال ہی میں ایک انٹرویو دیتے ہوئے کسی اینکر کو اس نے کہا کہ امام خمینی، یعنی خمینی کو یہ امام مانتا ہے اور اس کی تعریف کرتا رہا، اور بھی کافی جملے اس نے کہا ہے، بہرحال اس نے اس کو امام کہا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ مرزے کا جو امام ہے خمینی، اس کا عقیدہ کیا تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف تو اسے ایک من گھڑت روایت مل گئی اور اس نے تنقید کرنا شروع کر دی۔ تو یہ خمینی کی ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابوں سے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا جو اس وقت چھپ چکی ہیں۔ یہی خمینی اپنی کتاب کشف الاسرار میں لکھتا ہے کہ ابو بکر و عمر کی قبریں روضہ رسول میں بت ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر مجھے عرب کی حکومت مل گئی تو میں ان بتوں کو وہاں سے نکال دوں۔ یہی مرزے کا امام اپنے آخری وصیت نامہ جو اس نے لکھا اس میں بکواس کرتا ہے کہ جیسی قوم، جیسے مجاہد، جیسے سپاہی اللہ نے مجھے ایران میں عطا کیے ہیں، ایسی قوم، ایسے مجاہد، ایسے سپاہی اللہ نے نہ اپنے رسول کو دیے نہ مولا علی کو دیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نقل کفر نہ باش۔ یعنی خمینی اپنے آپ کو امام الانبیاء اور مولا علی سے بھی نعوذ باللہ بڑا لیڈر سمجھتا ہے کہ مجھے وہ قوم ملی ہے جو رسول کو بھی نہیں ملی اور مولا علی کو بھی نہیں ملی۔ پھر ایران کی اپنی غنڈہ بدماش اور زانی فوج کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور مولا علی کے ساتھیوں سے بڑھا رہا ہے۔
تو مرزا جی یہ تمہارے امام کے عقائد و نظریات ہیں جس کو تو امام کہہ رہا ہے۔ اے خبیث انسان، تجھے چشتی رسول اللہ والی من گھڑت روایت مل گئی اور تو نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور داتا صاحب اور دیگر اولیاء پر بکواس کرنا شروع کر دی۔ تجھے اپنے امام خمینی کے ہاتھ سے لکھی ہوئی یہ باتیں نہیں ملی۔ تو بات اصل میں وہی ہے کہ تیرا ایجنڈا اور ہے، تیرا ایجنڈا دین نہیں ہے، تیرا ایک نیا فرقہ ہے اور تو ایرانی دلال ہے۔ اصل میں تو رافضیت کا راستہ ہموار کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے اب جب مناظرے کی بات آتی ہے تو تو اندر سے باہر ہی نہیں آتا۔ کیا تجھے شرعی پردہ ہے؟ اگر تجھے اپنے علم پر اتنا مان ہے تو علماء کا سامنا کر، ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنی بات کو ثابت کر۔ لیکن تو جانتا ہے کہ تیرا سارا کیا دھرا وہ ظاہر ہو جائے گا۔ جو من گھڑت قسم کی روایات تو نے بیان کر کے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ سب ننگا چٹا ہو جائے گا۔ تو اصل میں تیرا ایجنڈا رافضیت ہے اور اسی پر تو کام کر رہا ہے۔ اسی لیے تو کبھی حضرت امیر معاویہ پر، کبھی صحابہ کرام پر تنقیدیں کرتا تھا۔ تو آج ہمیں وہ پتہ چل گیا کہ تیرا امام خمینی ہے۔ تو خمینی جیسا بدعقیدہ اور بد نسلہ بندہ جس کا امام ہو، وہ کتا صحابہ کرام کا ادب اور عزت و احترام کیا کرے گا؟ تو دوستو یہ ہے اس کی حقیقت۔ اصل میں اس کا ایجنڈا رافضیت ہے اور اسی پر یہ کام کر رہا ہے۔ ایرانی دلال ہے یہ بندہ، ایران کی ایجنسیوں سے پیسے لے کر یہ بکواسات کر رہا ہے اور امت میں ایک فتنہ برپا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لہذا اس کے بیانات سننے سے اجتناب کریں اور اس خبیث سے اپنا تعلق توڑ لیں اگر اپنا ایمان سلامت چاہتے ہیں۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا۔ ساتھیو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔